قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ قیامہ ہمارے مطالعے میں ہے اور اس کی چند آیات مبارکہ پچھلے پروگرام، جب ہمارا پچھلا پروگرام نشر ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھی، اور آج کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پر اس میں دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے آخرت میں ملنے والا وہ خوبصورت ترین انعام جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا۔ کون سا انعام ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا موضوع ہے وہ انعام، اس انعام سے متعلق میری مراد ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو اللہ رب العزت کے دیدار کے حوالے سے جو ضروری عقائد ہیں وہ کیا ہیں، اس کی تفصیل، اس کے احوال اور اس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 سے 25، اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم سنیں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ اہل ایمان کو جزا ملنے کا دن ہے، انعام ملنے کا دن ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے بعد اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بہت ساری نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ یہ نعمتیں جو ہیں انہیں مسرور کریں گی، خوش کریں گی، اس سے لذت حاصل کریں گے، اور ایک سے بڑھ کر ایک نعمت نہ کسی نے دیکھی ہوگی، نہ محسوس کی ہوگی، نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایسی کیفیات، ایسے انوار و تجلیات، ایسی پرلذت نعمتوں میں یہ کھو جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا جو ہے، ان کے لیے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، سب سے بڑھ کر ہوگی۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلے تو انسانی چہرے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا۔ فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ چہرہ جو ہے وہ انسانی جسم کی اسکرین کا نام ہے نا۔ اسکرین، کمپیوٹر پر آپ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک چیز اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ جو منتخب کرتے ہیں چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا جو چہرہ ہے یہ آٹومیٹک جو ہے وہ ریفلیکشن یعنی اس پر ڈسپلے ہوتا ہے۔ کس چیز کا ڈسپلے ہوتا ہے؟ اس پر انسان کی کیفیات کا ڈسپلے ہوتا ہے۔ انسان مسرور ہوتا ہے تو مسرت کے آثار ہوتے ہیں، چہرے پر چمک کے آثار ہوتے ہیں، فرحت کے آثار ہوتے ہیں، اطمینان کے آثار ہوتے ہیں، وقار کے جو آثار ہیں وہ ہوتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، کبھی افسردگی کے آثار ہوتے ہیں، کبھی یہ چہرہ جو ہے نا پھیکا پڑا ہوتا ہے، کبھی پیلا پڑا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بالکل باسی اور مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ بیمار ہو جائے تو پھر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ کسی کا لیور خراب ہو جائے تو لیور کی خرابی چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے، سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے۔ تو
چہرہ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا ڈسپلے ہے کہ جس پر انسان کے من کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اہل جنت خوشی میں ہوں گے، سرور میں ہوں گے، لذت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، انعام و اکرام میں ہوں گے، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، آج تو کہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، تو فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے جو چہرے ہیں وہ چمکدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی جنت میں، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا ہے، بہت سارے جگہوں پہ کیا ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا تختوں پر دیکھتے ہیں تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں میں چین کی تازگی کو پائے گا تو، چین کی تازگی ہے، ندرت جو ہے تازگی کو کہتے ہیں، کھلے کھلے چہرے کو کہتے ہیں۔ تو ان کے چہروں پر، اہل جنت کے چہروں پر تازگی ہوگی۔ فرمایا گیا یسقون من رحیق مختوم، اور خالص شراب ان کے آگے رکھی ہوگی جس کی مہریں بھی ابھی نہیں کھلی ہوں گی، تو مہر بھی خود کھولیں گے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا جو ہے وہ دار امتحان ہے، اس دنیا کی مشکلات سے نبر آزما ہوتے ہوتے، تھکتے تھکاتے، مشقت میں پڑتے ہوئے، زندگی کو امتحان کے طور پر گزارتے ہوئے، جب اہل جنت سکون اور قرار پائیں گے تو ان کا تو ایک عالم ہی الگ ہوگا، اور دوزخی جو ہیں ان کی جو صدائیں ہیں، ان کی جو تمنائیں ہیں، ان کی جو آرزویں ہیں، قرآن پاک نے مختلف جگہوں میں بیان کیا ہے۔ کبھی وہ دنیا میں لوٹ جانے کی خواہش کریں گے، کبھی وہ اس امر پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہمیں ہمارے دوستوں نے مروا دیا، آباء و اجداد کی جو چال ہے، ان کی جو پیروی ہے، ان کی جو اندھی تقلید ہے، اس کی وجہ سے ہم ہلاکت کو پہنچے۔ تو ایک طرف افسردگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، شرمندگی ہوگی، عذاب ہوگا، سزا ہوگی، ابدی عذاب ہوگا، اور دوسری طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو یہ تقابل ہے جو قرآن پاک مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے۔ تو یہاں اس تقابل میں سب سے پہلے تو انسان کی کیفیت کو بیان کیا، اور کہتے ہیں نا کہ ساری نعمتیں ایک طرف اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک طرف، فرق تو ہوتا ہے نا نعمتوں میں، تو ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کا دیدار ایک طرف۔ تو اس لیے پہلے جو عام نعمتیں ہیں، کہنے کو عام ہے، بڑی خاص نعمت ہے وہ، لیکن اللہ کی زیارت کی جو نعمت ہے اس کے مقابلے میں تو عام نعمتیں ہیں۔ پہلے اس کی وجہ سے جو فرحت، خوشی اور مسرت کی کیفیت ہے وہ بیان کی گئی، پھر فرمایا گیا الی ربها ناظرہ، اور ایک نعمت یہ حاصل ہوگی کہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے، اس کے متعلق کئی عقائد ہیں جس کے بارے میں ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے بھی اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے سوائے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ آپ کو معراج شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے مشرف فرمایا۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام انبیاء دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کو نہ پا سکے۔
انبیاء علیہم السلام دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کو نہ پا سکے تو عام لوگوں کے لیے کیسے ممکن ہے؟ البتہ اللہ رب العزت کا دیدار خواب میں ممکن ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 100 بار اللہ کی زیارت کی خواب میں۔ اب آخرت کے حوالے سے اس بات پر اجماع ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن کچھ گمراہ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی جو زیارت ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کوڑے مارے جاتے ہیں، جن کو سزا دی جاتی ہے، داخل جیل کیا جاتا ہے، تو وہ قصور کیا تھا؟ معتزلہ کے جو نظریات تھے بعض، آپ ان نظریات کا رد کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نظریہ خلق قرآن کا تھا۔ معتزلہ کے بڑے بڑے جو اگر نظریات لیے جائیں تو 5-7 جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک خلق قرآن کا ہے، اور ایک رؤیت باری تعالیٰ کا ہے، اور ایک جو ہے وہ خلود فی النار کا بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار جب جائیں گے جہنم میں تو بس جائیں گے، باہر نہیں آئیں گے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو معتزلہ جو ہے وہ یوں سمجھیے آپ کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، 3 صدی کا زمانہ ہے، 3 صدی ہے تقریباً۔ تو اس وقت یہ فرقہ بڑی جو ہے وہ پاور میں تھا۔ پاور تو نہیں تھی اس کے پاس، لیکن کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین الملوک، بادشاہ جس موقف کا حامل ہوتا ہے تو پھر وہ سرکاری سطح پہ اس مذہب کو لے کے چلتا ہے، تو پھر لوگ بھی رفتہ رفتہ جو ہے ان میں وہ چیزیں سرایت کرتی جاتی ہیں، کچھ بائی فورس، کچھ ماحول بنانے کی وجہ سے، کچھ علماء سے دوری کی وجہ سے، اور کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے، کہ جہاں دیکھا کہ جناب چرب زبانی ہے وہیں کھڑے ہو گئے، جہاں دیکھا تماشا لگا ہوا ہے وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کھڑا ہونا کوئی یہ تھوڑی ہے کہ اپنا اثر نہیں چھوڑے گا، اثر چھوڑتا ہے۔ تو ہارون رشید کا ایک بیٹا جو ہے جب برسر اقتدار ہوا، بڑا ہی بد کردار بیٹا تھا وہ، اور بڑا ہی ظالم تھا، اس کی فسق و فجور اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے واقعات مشہور ہیں۔ تو اس نے جو معتزلہ کا مذہب ہے اس کو اختیار بھی کیا اور اس کو پھیلایا بھی۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو زمانہ تھا وہی سب سے سخت زمانہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے جو واقعات ہیں کوڑے مارے جانے کے، سزا کے اور داخل جیل کرنے کے، وہ اسی زمانے کے ہیں۔ تو معتزلہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے منکر ہیں۔ کچھ کمزور اور رد کیے ہوئے اور ناقابل تسلیم قسم کے جو دلائل اور استدلالات ہیں جس کے وہ حامل ہیں۔ میں کنٹری میں گیا، خاص طور پہ جو اہل علم ہیں ان کی دلچسپی کے لیے۔ اب میں کنٹری میں گیا، بڑا اچھا ملک ہے، ویسے میرا جانا آج تک کسی غیر مسلم ملک میں نہیں ہوا، اشارہ دے دیا میں نے، اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ تو وہاں جو ہے ایک تھاٹ پائی جاتی ہے، اور وہ تھاٹ بھی سرکاری سطح کی حامل ہے، مطلب وہاں ایک طرح سے جو ہے وہ اسی تھاٹ کے لوگ یوں سمجھیے کہ منصب میں ہیں۔ تو ان کے کچھ علماء سے میری بات ہوئی کہ بھئی کیا فرق ہے آپ کا اور باقی، کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم فقہ میں مالکیہ کے قریب ہیں، مالکی فقہ کے قریب ہیں، ہم مالکی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور عقائد میں ہم معتزلہ کے قریب ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا وہاں کا اسکالر ہے اس کی کتاب بھی میں نے لی، تو اس کی کتاب 3 موضوعات پر تھی۔
ایک یہی انکار رؤیت باری تعالیٰ، اس پر دلائل تھے، خلق قرآن، جو بھی خلق قرآن کی تعبیرات ہوں، لفظی معنوی، ہو سکتا ہے ایسی تعبیرات ہوں جو بہت سخت حکم پر نہ پہنچائے، بعض کا لفظی اختلاف بھی ہوتا ہے، اور تیسرا خلود فی النار۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معتزلہ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آج سے کوئی 1200 سال پہلے کے ہیں، کسی نہ کسی شیپ میں چیزیں چلتی رہی ہیں اور چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں، اور اہل سنت کے ہاں دو ہی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک کو کہتے ہیں ماتوریدی، دوسرے کو کہتے ہیں اشعری، دونوں ہی اہل سنت ہیں، دونوں ہی حق پر ہیں۔ تو ہمارے جو عقائد کی جو کتابیں ہیں، اس عقائد کی کتابوں میں مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو زیارت ہے یہ ممکن ہے اور ہوگی، اس کا ماننا ضروری ہے، اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی واضح آیات مبارکہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جو ہے وہ جب درخواست کرتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ان قریب تم دیکھو گے، پھر یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ بات آتی ہے عربی زبان کی، اور عربی زبان کے ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں، اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ جب ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو جیسے جب آپ بھی کسی چیز پر، اب پر کو بتانے کے لیے کہیں ایٹ کا لفظ آتا ہے، کہیں آن کا لفظ آتا ہے، کہیں اپان کا لفظ آتا ہے، تو ڈفرینٹ الفاظ آتے ہیں اور ڈفرینٹ الفاظ ڈفرینٹ معنی دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان میں یکسانیت اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن کے بجائے اپ کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی عربی میں ہے، تو یہاں لفظ استعمال ہوا ناظرہ، جس کا ماخذ نظر ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ لفظ مختلف معنی دیتا ہے، کہ کبھی اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، کہا وما ينظرون الا صيحة واحدہ، تو جب یہ بذات خود متعدی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے تفکر، تو پھر یہ فی کے ساتھ آتا ہے کہ نظر فی امر الفنا، کہ جناب فلاں کے معاملے میں غور و فکر جاری ہے یا غور و فکر کیا گیا، کبھی یہ شفقت کے معنی میں آتا ہے، تو پھر یہ لام کے ساتھ آتا ہے کہ نظر الامیر لفلاں، امیر نے، حاکم نے فلاں کے معاملے میں شفقت کا مظاہرہ کیا، اور کبھی رویت کے معنی میں آتا ہے، تو پھر یہ الہ کے ساتھ آتا ہے، الہ کے لفظ کے ساتھ آتا ہے، تو نظر تو الہ من حسن اللہ وجہہ، کہ میں نے ایسے فرد کی طرف دیکھا کہ اللہ نے جسے حسن سے نوازا تھا۔ تو الہ کا جب لفظ آئے گا تو اس کا معنی دیکھنا ہوگا، تو یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ جو معنی کو متعین کر رہا ہے، ورنہ اگر کوئی اور معنی کی طرف لے جائے تو نظر کا جو دیکھنے کا معنی وہی نہیں بنے گا۔ تو چونکہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے وہ الہ کے ساتھ آیا ہے، الہ ربہا ناظرہ، تو رویت کا جو معنی ہے وہ یہاں ثابت ہو رہا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت ملا جیون علیہ الرحمٰ نے تفسیرات احمدیہ میں، کہ استدلال اور استدلال کے جو پہلو اور احتمالات ہیں وہ تو ایک بہت طویل بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اجماع سے یہاں ایک معنی متعین ہے، اور ایک عقیدہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے اور اہل ایمان کو ہوگا، یہ قرآن کی آیات کا تقاضا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے کیا دلائل ہوں گے؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ انعام کی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ انسان جو ہے، انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، اور رب کا علم جو ہے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، بے شک
وہ لطف کرنے والا اور خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے کوئی اللہ کی رؤیت کے خلاف نہیں ہے، ایک عمومی معنی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رب ہے ہمارا۔ انسان کی جو عقل کی کوتاہی ہے یا عقل کا ایک محدود دائرہ ہے، اس کا عالم تو یہ ہے کہ روز ایک نیا جہاں انسان پر آشکار ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جرثومے بھی ہوتے ہیں، پھر خردبین ایجاد ہوئی تو پتہ چلا اچھا جرثومے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ تھا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کے جو خلیات ہیں اس کے اندر ایک لینگویج چھپی ہوئی ہے، ایک ڈی این اے کا پورا جناب ایک سسٹم موجود ہے، ایک لینگویج موجود ہے۔ پھر انسان کے سامنے یہ چیز آشکار ہوئی، انسان حیرت زدہ رہ گیا۔ اب ڈی این اے کی بنیاد پہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ انسان کے پیش نظر یہ تھا کہ اتنے سیارے ہیں، پھر مشاہدہ بڑھا، پھر پہنچ بڑھی، پھر رسائی بڑھی، تو انسان کی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب انسان نے جو ہے کبھی کوئی جو ہے وہ ٹیلیسکوپ چھوڑتے ہیں خلا میں، کبھی کوئی چھوڑتے ہیں۔ اب تک کی جو سب سے طاقتور ترین ٹیلیسکوپ چھوڑی گئی ہے وہ ہبل ہے۔ تو ہبل جو ہے نا اس کے حوالے سے ناسا کی ویب سائٹ پر لائیو چل رہی ہوتی ہے، میں بارہا اس کو میرا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لائیو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بارہا خبر آتی ہے کہ جناب ایک ایسا منظر دیکھا گیا، ایک کہکشاں ہے، اس کے آگے نہ جانے کیا ہے، اس کے آگے انسان کب پہنچے گا اب تو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ بھی سامنے نہیں آیا کہ اس کے آگے کے جو جہان ہے وہاں ہم کب پہنچیں گے۔ تو انسان آگے بڑھتا ہے، ہر قدم انسان کا یہ بتاتا ہے کہ تم تو بہت پیچھے ہو، نہ جانے کیا عالم ہے، کیا جہان ہے، کیا شاہکار ہیں، کیا اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ تو یہ تو انسان کی حیرانگی، انسان کی کہ علم کا قصور یا علم کا کم ہونا مخلوق کو دیکھ کر ہے۔ ایک خالق کا کیا عالم ہوگا؟ تو خالق جو ہے اس کی قدرت کا، اس کے علم کا، اس کے اوصاف کا اور اس کی شان کا، اس کے مرتبے کا، تو انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کا احاطہ کر لے۔ مخلوق کا تو احاطہ کر نہیں پایا۔ ساری مخلوق ایک طرف، آپ زمین کو لے لیں، روز پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی جناب دھات دریافت ہو گئی ہے۔ یہ کہاں تھی جو نئی بیٹری آئی ہیں، کیا بولتے ہیں ان نئی بیٹریوں کو؟ لیتھیم۔ یہ لیتھیم دھات کہاں تھی؟ انسان کی ضرورتوں کے ساتھ اللہ نے اس کے علم کو جوڑا ہوا ہے کہ یہاں ایک نئی چیز آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹری اب ہیوی چاہیے، تو انسان کے سامنے جو ہے وہ ایک نئی دھات آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ دھات یہاں استعمال ہوگی، یہاں استعمال ہوگی تو انسان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ بیماری آتی ہے تو اس کی دوا سامنے آ جاتی ہے۔ لگے نا 2-2.5 سال کرونا کی دوائی بنانے کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ انسان کی نظر کی کوتاہی تھی، علم کی کمی تھی۔ انسان نے ایسے حالات کو فیس نہیں کیا تھا، ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے اب تک تو ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ وہ کبھی اس اینگل سے دیکھتا ہے اور اس اینگل کی گہرائی میں جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھے گا اس وقت جب کوئی چیز متوجہ کرے گی۔ انسان نے سوچا خلا میں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کن چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، کن قوانین سے لڑنا ہے۔ مراد یہ کہ ایک ہوتے ہیں کنسیپٹ ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ نہیں وہ میرے کنسیپٹ غلط تھے، بلکہ یوں ہو سکتا ہے، یوں ممکن ہے۔ تو یوں انسان اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یوں انسان جو ہے وہ اس کی جہاں توجہ جائے گی، علم توجہ مانگتا ہے نا، علم فوکس مانگتا ہے۔ علم کی گہرائیوں میں جب بندہ اترتا ہے تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، انسان کی کوتاہی، علم کی کمی اور مشاہدے کی کمی اور انسان کی پہنچ
تو ابھی ہم نے ایک چیز لی کہ صرف آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں جو دھات ہے، جو زمین پر ہے، خواہ وہ پہاڑوں کے اندر ہے یا زمین پہ کہیں نہ کہیں ہے، نئی سے نئی جناب دھات ایجاد ہو رہی ہے، تو سمندر کا عالم تو کیا ہوگا؟ اب تو سمندر پہ تو کلومیٹر آ گئے ہیں کہ اس سے اتنے کلومیٹر سے زیادہ تو انسان نیچے اترا ہی نہیں ہے. اور ٹائٹینک جہاں غرق ہے وہاں جانے کی انسان نے کوشش کی تو پانی کے پریشر نے انسان کی کوشش کو فیل قرار دے دیا، اور جو آپ دوز بھیجی وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکی. تو سمندر میں اترنے کی بھی انسان کی اب تک ایک حد تک رسائی ہوئی ہے، اندر پریشر اتنا زیادہ ہے، اس سے زیادہ تو وہ جا ہی نہیں پایا. تو مخلوق کا تو مشاہدہ کر نہیں سکا ہے، مخلوق کے تعلق سے تو احوال جان نہیں سکا ہے، مخلوق کے تعلق سے تو ایک سے بڑھ کر ایک دریافت اسے حیرت میں مبتلا کرتی ہے، اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، حیرانگی میں اضافہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس جہاں کو اللہ نے اپنی ذات کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، بارہا بیان کیا ہے. قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں جو کون پر بات کرتی ہیں، جو کائنات پر بات کرتی ہیں، بحر و بر پر بات کرتی ہیں، شجر و حجر پر بات کرتی ہیں، جو اس کائنات کے رموز پر بات کرتی ہیں، آسمان پر بات کرتی ہیں، شمس و قمر پر بات کرتی ہیں، کہکشاں پر بات کرتی ہیں، ستاروں پر بات کرتی ہیں، پہاڑوں پر بات کرتی ہیں. تو یہ جو پورا عالم ہے، اللہ اس کے اندر جو عجائبات چھپے ہوئے ہیں، جو حیرانگیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ انسان کو متوجہ کرتی ہیں. خود بخود نہیں یہ سب کچھ ہو گیا، ان کا کوئی بنانے والا ہے. ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ. تو بات یہ ہے، لا تدرک الابصار کا معنی یہ ہے کہ انسان کی نظر کوتا ہے، عقل محدود ہے. اس خدا کا احاطہ کرے گا؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جس کا احاطہ کر لے. تو وہاں ایک الگ معنی ہے، ایک الگ جو ہے وہ پہلو ہے. اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اتنا اعتدال پر ہے، جبھی تو اہل سنت ہے کہ اگر تفریط ہو تب بھی گمراہی اور افراط ہو تب بھی گمراہی، یعنی اگر اعتدال سے نیچے چلے جائیں تب بھی گمراہی، اور اعتدال میں سے آگے جائیں یعنی حد سے بڑھیں تب بھی گمراہی ہوتی ہے. تو ہم اللہ رب العزت کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کو کما حق کو جاننے کی تاب نہیں ہے. ہم جس بات کے مکلف ہیں صرف وہی کریں گے. مکلف اس بات کے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہم عیب کی نفی کریں گے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ جسم سے پاک ہے، کوئی انسان کی طرح وجود نہیں رکھتا. اگر یہ معنی بیان ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھا. آنکھ سے دیکھنا، آنکھ انسٹرومنٹ ہے، یہ انسان کی محتاجی ہے. کان سے سننا یہ انسان کی محتاجی ہے، کان انسٹرومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی سماعت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کس طرح سماعت کرتا ہے اس کی کیفیات کو ہم نہیں جانتے. اس کے دیکھنے کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کس طرح دیکھتا ہے اس کی کیفیات کو ہم نہیں جانتے، نہ ہم جان سکتے ہیں. ہم اللہ کا دیدار کریں گے، کس طرح کریں گے، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، علماء بیان کرتے ہیں ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے. صدر شریعہ بارشت میں لکھتے ہیں جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کیا کیفیت تھی. ہم تو کوتا ہیں، ناقص ہیں. رب کے سامنے ہماری اوقات، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہماری سوچ، ہمارا استدلال نہیں، صفر سے بھی نیچے ہے. تو لا تدرک الابصار کا معنی یہ بنے گا کہ انسان اللہ کی جو صفات ہیں وہ غیر متناہی ہیں. مطلب انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن کیفیت ایک جیسی نہیں ہے. انسان کا سننا
کان کی احتیاجی، ایک حد ہے، یہاں تک سن سکتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا، شور ہو تو آواز نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کچھ عوارضات ہیں جو ہمیں ہماری ہر صفت کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری سماعت آئی، جب ہم نہیں ہوں گے تو سماعت گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ تو اس کی صفات کی جو کیفیات ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا عرفان کسے کہتے ہیں، اللہ کی پہچان کی طرف آگے بڑھنا کسے کہتے ہیں، پہلا قدم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی جانے جائیں۔ قرآن پاک جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ تو جو پاکیزہ قلب والے ہوتے ہیں، جنہیں فرصت ملتی ہے، قرآن کی طرف ہر ایک تو نہیں آتا، ہر ایک تو قرآن کے معنی میں نہیں ڈوبتا، ہر ایک تو قرآن سے اشتغال، محبت اور تلاوت میں کنٹینیو ہونا یہ معمول نہیں ہوتا۔ کون ہوتے ہیں کہ جو پاکیزہ قلب والے ہوتے ہیں، حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں، جب وہ یہ تو پہلا قدم ہے، ابھی قدم کا بڑھنا ہے، بلکہ پھر جب وہ مزید قرآن پڑھتے ہیں، فہم ان پر آشکار ہوتا ہے، معنی ان پر آشکار ہوتے ہیں، معرفت کے دروازے ان پر کھلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دروازہ کھلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی طرف بڑھنے کا دروازہ کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کیا اس کا کرم ہوگا، کیا اس کے کرم کے نظارے ہیں۔ پھر بندہ اگر ایک صفت میں ہی ڈوب جائے تو اس کی لذت ایسی کہ ساری عمر نہ نکل پائے، اس صفت کے سمجھنے، جاننے اور آگے بڑھنے میں پوری عمر لگا دے، تب بھی اس کے معنی اور مفہوم کا ادراک نہ ہو پائے۔ یعنی لذتیں بڑھتی چلی جائیں، عرفان بڑھتا چلا جائے، علم بڑھتا چلا جائے۔ تو یوں جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے نا، بعض لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے نا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ اتنا اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، کمرے میں کون آیا کون چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، فوکس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا جو خمار ہے، بعض اوقات یہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور اس سرور اور کیفیت کے اندر بندہ پہنچتا ہے تو جذب میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بس نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ رپلائی کرتا ہے، اپنی دھن میں ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ مجذوب جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس نے سب جگہوں سے توجہ ہٹا لی ہوتی ہے، سب جگہوں سے، بس ایک ہی فوکس کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک جذب ہر عرف عام میں دیکھنے کو ہمیں پاگل اور مجذوب میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا، لیکن اہل نظر بتائیں گے کہ کون کیا ہے، پھر آثار بتاتے ہیں، پھر علامات بتاتی ہیں، اور پھر مجذوب جو ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کے عرفان کی طرف۔ لیکن جو جذب میں نہیں ہوتے اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ مجذوب سے بھی اوپر ہوتے ہیں، سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے ہیں، 40 سال کس بات میں گزارے؟ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر گزارے، تنہائی اور خلوت میں گزارے، اور پھر اس محبت کو لے کر مطلب ایک تو وہ وقت تھا ان کا کہ وہ وہی تھے، بس یعنی بس اپنے رب کی محبت میں جو ہے وہ وقت گزار رہے تھے۔ پھر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اصلاح کا کام لیا جاتا ہے، رشد و ہدایت کا کام لیا جاتا ہے، وہ وارث انبیاء بنتے ہیں، اور پھر جب متوجہ ہوتے ہیں اور پھر خلق کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر ایک الگ دنیا ہوتی ہے آپ کی۔ تو اللہ رب العزت کے دیدار پر بات چلی تھی، اور چیزیں آگے بڑھتی رہیں، اور ہم کافی موضوع طویل ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا دیدار کیسا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، کیا معنی، کیا وہاں پر نظارے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جنت میں جب داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تعالی تريدون شيئا ازیدکم، کچھ اور چاہتے ہو، کچھ اور عطا کروں؟ فیقولون، وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا ہمارے چہرے چمکا نہیں دیے گئے ہیں؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا ہم جنت میں داخل نہیں کر دیے گئے ہیں؟ وتنجینا من النار، کیا ہم آگ سے عافیت میں نہیں لائے گئے ہیں؟ قال فیکشف اللہ تعالی الحجاب، ابھی تو یہ جب جنت میں آئے تھے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب دور فرمائے گا۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو اب جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں پائیں گے۔ اس کے سرور میں، اس کی کیفیت میں، مطلب کیا کیفیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں، تو وہاں جو انوار و تجلیات اور کیفیات خانہ کعبہ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کو وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی جب مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں جو کیفیات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ریاض الجنہ کی اپنی کیفیات، اور پھر سب سے بڑھ کر معاجہ شریف، اللہ اکبر، جو وہاں انوار و تجلیات کی کیفیات ہوتی ہیں، جو قلب پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، جو روح پر اس کی تازگی کے اثرات ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوں گے۔ صحابہ اکرام جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا کرتے تھے، تو اس طرح ساکت ہو کر بیٹھ جاتے تھے، بے حرکت ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ پرندے ان پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہی سمجھا کرتے تھے کہ کوئی لکڑیاں ہیں جو کھڑی ہیں۔ اتنا محو ہو جایا کرتے تھے، کھو جایا کرتے تھے، گم ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ کیفیات تھی نا۔ تو جب اللہ کا دیدار کریں گے، بے کیف دیدار ہوگا، یعنی اس کی کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو لذت و سرور اور کیفیت و جمال اور جناب جو وہ مشاہدے میں ڈوبیں گے، تو اس سے بڑھ کر کسی نعمت کو وہ محسوس نہ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس روایت کو نقل کیا ابن ماجہ نے، فَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اللہ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور بندے اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الشَّيْءِ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، تو پھر جب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو پھر سب چیزوں کو بھول جائیں گے، اور اس وقت کسی چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دیدار ان پر موقوف کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی تقسیم بندی ہوگی، کوئی صبح شام دیکھے گا، اللہ اکبر، کوئی ہفتے میں ایک دفعہ دیکھے گا، کوئی سال میں ایک مرتبہ اس زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور اہل جنت تو اللہ کے عرفان میں آگے بڑھنے کی کوشش جنت میں بھی جاری رکھیں گے، کہیں گے کیا کرنا چاہیے، چلو علماء کے پاس چلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے علماء کے پاس جائیں گے، اور پھر وہ علماء کے پاس جا کر اللہ کی محبت سیکھیں گے، اللہ کا عرفان سیکھیں گے، وہاں جا کے بھی اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک جس کو روایت کیا امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام دارقطنی نے، طبرانی اور بہقی نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت منزلۃ
لمن ينظر الی جنانہ، جنتی کو نعمتیں دی جائیں گی اس کی. اب وہ کیا دیکھے گا؟ باغات دیکھے گا. ینظر الی جنانہ وازواجہ ونعیمہ وخدمہ وسرورہ، کم سے کم چیز دی جائے گی الف سنہ، 1000 سال کی مسافت چلتے رہو، وہاں تک جو ہے اس کا حصہ ہوگا. یعنی باغات ہوں گے، ازواج ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، خدمتگار ہوں گے، سرور و کیف ہوگا. فرمایا وَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ مَن يَنظُرْ إِلَى وَجْهِهِ، سب سے بڑھ کر نعمت جو دی جائے گی وہ اللہ کی زیارت کی نعمت دی جائے گی. يَنظُرُونَ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، اور پھر صبح و شام اللہ کی زیارت کریں گے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور اکرم علیہ السلام یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ وضو کرتے وقت جب چہرہ دھوئیں اللہم بید وجوہنا یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ ہمارے چہرے کو اس دن چمکتا رکھ جس دن بعض چہرے چمکتے ہوں گے اور بعض کالے سیاہ ہوں گے. تو یہ جو دعا ہے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ دعا وضو میں چہرہ دھوتے وقت جو پڑھتا ہے تو اسے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں پہلے حصے میں یہ بات بیان کی گئی، اور جو اگلا حصہ ہے اس میں کفار کے حوال بیان کیے گئے، ان کی کیفیات کو بیان کیا گیا کہ ان کے منہ بگڑے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو کمر توڑنے والا عذاب ہمارا مقدر ہے. اللہ رب العزت ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جو اس دن اللہ کے انعام و اکرام سے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کے انعام و اکرام سے حصہ پائیں گے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.